बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूं। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली स्टोरी होगी मुज़ाकरात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जबकि मरियम नवाज की चीफ को धमकियां हैं। और तीसरी स्टोरी है आलमी ताकतों का इमरान खान की जानिब झुकाव है। तो आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले मुज़ाकरात। नाज़रीन, मुज़ाकरात शुरू हुए और इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, होने वाले हैं, या आप जिस भी नज़र से देखें। मेरी निगाह के मुताबिक मुज़ाकरात जो हैं वो एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुज़ाकरात में जो अफराद 3 अफराद इधर से हुकूमती और 3 अफराद PTI की जानब से खेल रहे हैं, वो सिर्फ अंपायर के इशारे के हुक्म के ज़रिए सिर्फ वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात क्या है? बात यह है नाज़रीन कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें जो तय होना है वो सबसे बड़ी और बुनियादी बात है, और वो जो तय होना है वो इमरान खान और नवाज शरीफ ने कर रहा है, या इन दोनों के ऊपर जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उन्होंने फैसला करना है कि ये है। अभी तक आप देखें, आज भी जो मुज़ाकरात है, आज बड़ा अहम दिन है और बड़ा गर्म दिन है। पार्लियामेंट का इजलास अपनी जगह पे, चीफ जस्टिस साहब है, उस पर बात करता हूँ, बड़े चीफ जस्टिस साहब 2 जजों के साथ आगे बैठेंगे, क्या होगा, क्या खुलेगा, क्या मसाइल तय होंगे। इसके साथ साथ इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात में अभी तक चल रहे हैं। हमारे खबर दे रहा हूँ आपको, हमारे इंतहाई करीबी ज़राए ने कहा है कि सऊदी अरब के हुक्मरान MBS, जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान साहब ना सिर्फ इस वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं, उनसे बातचीत का आगाज़ कर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी अभी तक उनके राब्ते इमरान खान से चल रहे हैं। गो के बेल मंडेर नहीं चढ़ रही, लेकिन ये चौमुखी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप देखें, सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही हैं, अमरीकी सफ़ीर फवाद चौधरी, रिहाइशगाह, बीवी, तस्वीर अपलोड, पुरानी बात, नीचे चप्पल पहनी हुई है फवाद चौधरी साहब ने और तस्वीर उनकी बेगम ने अपलोड कर दी है। अमरीकिया ना तो मुंशी साढ़े घर आ जाए तो हम 2 जुराबें इकट्ठी पहन लेते हैं एक की बजाय। उस वक़्त मैं कंफर्टेबल रिलैक्स हूँ कि कोई गल नहीं, अमरीकी सफ़ीर नहीं आ रहा और छीदा सब्ज़ी वाला आ रहा है, आन दो। ऐसे नहीं है। जो सच बात है, जो असल बात है, जो हकीकत है, वो बड़ी तलख है। तलख ये है कि इमरान खान हुकूमत से टके का भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं, जबकि बैरून मुल्क मुकीम ताकतों की वजह से मुज़ाकरात पर मजबूर हो चुके हैं और इसलिए अपनी वो टीम को भेजने के पाबंद भी हैं। आज की बात का, गुज़श्ता रोज़ की बात आप कर लें कि जब इमरान खान सड़कों पे थे, इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा कर सड़कों पर आए। इमरान खान की गाड़ी के साथ हस्बे ममूल, अब पता नहीं कैसे वो ख़राब हो जाती है, कौन सी ताकत है, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इमरान खान के साथ आज भी जो जैमर की गाड़ी थी वो तीसरी मरतबा फेल हुई है। पहले दाता गंज बख्श रैली में, इस्लामाबाद मोटरवे पर भी यही काम हुआ, आज भी हुआ। जैमर वाली गाड़ी हो गई बंद, इमरान खान सड़कों पे, काफिला रवा दवा, बुलेट प्रूफ गाड़ी, इमरान खान बाहर नहीं निकले, डंग टपाओ की पॉलिसी तय कर ली। मुझे ये कहने में भी कोई शर्म महसूस नहीं है कि इमरान खान से आज जो अफराद उनके साथ थे उनकी तादाद कम से कम होती जा रही। क्यों कम से कम होती जा रही है? नाजरीन, लोग तंग आ चुके हैं, लोग तमाम सियासतदानों से तंग आ चुके हैं। लोग डॉलर, रोटी, पेट्रोल, कपड़ा, बच्चा, स्कूल की फ़ीस, इनसे बहुत ऊपर काम चला गया है। अगर किसी बंदे की सैलरी 1 लाख है तो उसकी जो माहाना इनकम 1 लाख के साथ जो अखराजात है वो 2 लाख तक चले गए हैं। इतनी महंगाई इस वक्त होगी, लिहाजा बड़ा मुश्किल होता जा रहा है खान के लिए भी सड़कों पर आना। और खान की आज की रैली की मैं बात करता जाऊँ, जैमर की गाड़ी ख़राब
ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو انہوں نے مختصر کا خطاب کیا اور وہ رواں دوا ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ خوان کرنے کو ابھی بھی تیار ہے. آپ اگر غور کریں آج ہی مریم نواز صاحبہ نے بھی جو عدلیہ کے متعلق بات کی ہے اور جس چیخ و پکار کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے, جس طرح للکارا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال اور ان کے دو ساتھیوں کو, وہ ایک کھلی جنگ کیا ایک بغاوت نہیں؟ یعنی جتنی عوام ہماری تھک گئی ہے سڑکوں پر آنے سے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, اسی طرح ہمارے سیاستدان بھی تھک گئے ہیں, اک گئے ہیں, اور وہ اب اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, فتنہ ہے, فتنہ ہے. اور دوسری جانب سے ان کو جب بگوڑا کہا جا رہا ہے تو یہ ایک ایسے اختلافات ہیں جن کو تین رکنی جو ٹیمیں ہیں وہ بیٹھ کر طے نہیں کر سکتے. آج چیف جسٹس صاحب اپنے جاہ جلال کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو آپ غور کریں کہ ایک بل آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویلاگ میں بھی تھا, پارلیمنٹ سے بل منظور ہوا سو موٹو کے لیے کہ آپ فرد واحد فیصلہ نہیں لے سکتا. بڑے جج صاحب نے فرما دیا تھا کہ آپ اس کو جہاں ہے اسی جگہ پہ چیزیں روک دیں, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان اور جناب نوٹیفیکیشن گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے, سب چیزیں ہو گئی, میں نہ مانوں اور آج تو اینڈ ہو گیا ہے. سب سے بڑی بات جب رانا ثناء اللہ صاحب منظر عام پہ آ گئے ہیں تو رانا ثناء اللہ نے تو آ کر سیدھا ہی کہہ دیا ہے کہ توہین پارلیمنٹ میں کسی بھی توہین کرنے والے کو بلایا جا سکتا ہے, اسے سزا دی جا سکتی ہے, اور اس طرح سے اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی یا آئین کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی کام کیا تو ناظرین آرٹیکل 6, پتہ ہے آپ کو آرٹیکل 6؟ جی ہاں آپ کو پتہ ہوگا. آرٹیکل 6 غداری کا مترف ہونے والے شخص پر لگایا جاتا ہے. رانا ثناء اللہ نے تو آرٹیکل 6 کی بات بھی کر دی ہے اور وہ سٹیٹ میں کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ مدر انسٹیٹیوشن ہے. اگر ججز کو بلایا جاتا ہے تو یہ فخر کی بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے. جی ہاں ناظرین, لہٰذا بات جس طرف جا رہی ہے وہ یہ ہے, جو کہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارا رانا ثناء اللہ صاحب قابل احترام کہتے ہیں کہ اگر ہمیں توہین عدالت میں 3 رکنی ججز صاحبان نے یا 8 رکنی گلدستے نے سپریم کورٹ کے ججز نے بلایا تو ہم انہیں توہین پارلیمنٹ میں بلا لیں گے, اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. لو ناظرین, یہ ہے بات, نہ میں مانوں نہ آپ مجھے بلائیں گے تو پھر نہ میں آؤں گا نہ میں جاؤں گا. ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, رانا ثناء اللہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے, شہباز شریف ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے, عمران خان ابھی تک سڑکوں پر آنے کی بات جو اس نے بالآخر آنا ہے دمادم مست کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, وہ ابھی تک کیوں نہیں آ رہا؟ بیرونی طاقتوں کی وجہ سے نہیں آ رہا. آپ غور کریں ذرا, $133 بلین امریکہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے یوکرین کی جنگ کے اوپر. اچھا $35 بلین جو ہے وہ IMF پروگرام بھی منظور کر دیا ہے ان کا. اچھا $60 بلین جو ہے وہ چائنا ہم پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, ریلوے گوادر ٹریک جو بچھایا جا رہا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں ملین, ٹریلین اور بلین کی باتیں ہو رہی ہیں. جب اس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ پاکستان کی سیاست سے اوپر بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. چائنا, 2 مخالفین سعودی عرب ایران, ہم چھوٹے ہوتے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ شدید مخالفت. چائنا آیا, افغانستان, صلح, سعودی عرب, ایران, سینٹر پاکستان, سڑک, گوادر اور ریلوے ٹریک, ساری شپ, دبئی, یہ ساری چیزیں لمبی کہانی ہے, میں آپ کو 2 شارٹ کرتا جا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جب ایک جگہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں تو امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے اور اس بلاک میں
پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف جو ہے وہ چائنا کو سپورٹ کر رہے ہیں ناظرین، اور چائنا کے ساتھ ایران ہے، سعودی عرب ہے۔ اگر یہ بلاک میں ہم گھس گئے تو اس میں جس طرح چائنا ہم پر $60 بلین کے علاوہ اور دیگر رقوم ہیں، یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت بڑا کام ہوگا۔ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی باتیں کر رہی ہیں، یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان سے بہت اوپر ایک گیم ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فیصلے اب پاکستان میں نہیں ہونے، خیبر پختونخوا یا پنجاب میں الیکشن ہونا یا نہیں ہونا، یہ چیف جسٹس آئین قانون یہ دفعہ یہ کہتی ہے، بلکہ یہ دفعہ جو ہے وہ دفعہ دور ہو چکی ہے اور معاملات بہت آگے بڑھ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا سپہ سالار پاکستان کا یہ چند روز قبل 4 روزہ دورہ تھا چائنا کا، اس دائرے میں نہ صرف سعودی عرب کو اعتماد میں لیا گیا ہے بلکہ سعودی عرب نے کنگ MBS محمد بن سلمان نے نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے وہاں جانا تھا لیکن نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ فائنل اتھارٹی رکھتی ہے جس طرح آصف علی زرداری صاحب رکھتے ہیں اور عمران خان صاحب اور فضل الرحمان صاحب رکھتے ہیں۔ لہذا نواز شریف کا MBS کو کیا گیا ایگریمنٹ کمٹمنٹ جو ہے اس کو کوئی توڑنے کی جرت مسلم لیگ نون کا بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں خواجہ آصف، جوید لطیف اور دیگر کی جو گفتگو ہے وہ تو صرف سیدھی سیدھی ہو گئی کہ ہم اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن اب میری خبر یہ ہے کہ عمران خان چند روز دیکھیں گے اور عمران خان چند روز دیکھنے کے بعد اس کے پاس کوئی حل نہیں، یا تو پھر وہ سڑکوں پر آئیں گے اور دم مست کریں گے، تو یا پھر وہ سیکریفائز کر لیں گے۔ اور سیکریفائز کرنے کے لیے آج کا دن چیف جسٹس کا دن بہت اہم دن ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب گزٹ نوٹیفیکیشن بل سو موٹو گورنمنٹ آف پاکستان، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس بات پر راضی ہونے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے ہم 3 ججز بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہم تینوں ہی سو موٹو کا اختیار کریں گے۔ جب قاضی فائز عیسیٰ بھی آئیں گے سپٹمبر میں تب بھی یہ اختیار اب فرد واحد افتخار صاحب اور ثاقب نثار کی طرح ایک شخص کے پاس نہیں ہوگا، اس پر نیگوسیشن ہوتی ہے نہیں۔ لیکن میں آپ کو آج کے ویلاگ میں خبر دے رہا ہوں، اور خبر یہ دے رہا ہوں کہ آج جو افراد بیٹھیں گے، خوبصورت سا میرے گھر میں ایک گلدستہ پڑا ہوا ہے، اس میں بہت پیارے سے آپ کی بھابی نے 8 پھول رکھے ہوئے ہیں، خوشبو سارے گھر میں آتی ہے، لیکن 8 میں سے 2 پھولوں کی پتیاں اور جو ڈنڈیاں ہیں وہ مجھے اب اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ وہ تھوڑی سی بزرگ ہو گئی ہے، وہ تھوڑی سی اداس ہو گئی ہیں، وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہیں۔ لہٰذا اگر 6 کلیوں کے ساتھ گلدستہ میری ٹیبل پر پڑا ہوگا تو وہ گلدستہ نہیں ہوگا۔ گلدستے کا تو مطلب ہی ہے گلدستہ، یعنی پھولوں کا گلدستہ اگر آپ کہیں تو یہ لفظ غلط ہے، پھولوں کا گلدستہ نہیں ہو سکتا۔ اٹ سیلف گلدستہ مین ہی پھول ہے، لہذا پھولوں کا گلدستہ، اور اگر 6 کی ڈنڈیاں ہوں گی تو وہ گلدستہ سجے گا نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق اب اونٹ جس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے تو وہاں پہلے جو ٹوٹل تعداد میرے گلدستے میں 15 کی تعداد تھی، پھر 8 اور 7 کی تعداد تھی، اب 8 کی تعداد میں سے 2 کلیاں جو ہے وہ باہر نکلتی جا رہی ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ میرے ملک کے لیے اچھی سوچ رکھنے والے تمام افراد، وہ جج ہے، پولیٹیشین ہے، جرنلسٹ ہے، وکیل ہیں، جو بھی ہے، میرے ملک کے فائدہ اگر چائنا بلاک میں ہیں تو اللہ کرے چائنا بلاک میں جائیں، لیکن میرا ملک کا فائدہ اگر اللہ پاک بہتر جانتا ہے امریکہ کے ساتھ IMF کی طرف سے ہے تو امریکہ کی طرف فول کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک IMF نے آپ سے ڈیل نہیں کی ہے اور نہ ڈیل ہونے کے امکانات لگ رہے ہیں، اسی لیے میں نے جو آپ کو فواد چودھری والی کہانی سنائی ہے وہ تصویر ٹویٹر پر پڑی ہوئی ہے، جا کے دیکھ لیں۔ اس کے گھر جانے کی کہانی کیا ہے، امریکہ کا جھکاؤ اب کیوں PTI کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ چائنا کی طرف رواں دوا ہے، اور اگر گورنمنٹ چائنا کی طرف رواں دوا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن آخر میں آپ کو ایک اور بات کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ میری اطلاع کے مطابق
खबर दे रहा हूँ कि इस मुल्क में मुझे इलेक्शन होते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। वाज़ेह है, मतलब कि तमीज़ बांधे बगैर दो टोक अल्फाज में मैं कहता हूँ कि मुझे इलेक्शन नज़र होते हुए, ये 14 मई की डेट है, फिर वो अक्टूबर की डेट है, फिर नवाज शरीफ ने आना है, फिर उसने जाना है। लिहाजा इस वक्त इलेक्शन की जो है वो सिर्फ हम गपशप लगा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन की डेट ना तो मुज़ाकरात, इसलिए मैंने शुरू में ही मुज़ाकरात के हवाले से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया था कि मुझे पता है कि मुज़ाकरात कोई चीज़ नहीं। अब फाइनल फ़ैसला जो है वो हमें, जिस तरह पीटीआई ने टिकटों की तकसीम के हवाले से किया है, उन पर इल्ज़ामात भी लगे हैं। आने वाले दौर में मुस्लिम लीग नून ने भी टिकटों की तकसीम करनी है, फिर मरियम नवाज़ के भी फैसले होने हैं और उन पर सलमान शहबाज को और सुलेमान शहबाज को भी इतराज़ होना है। आज पीटीआई के ख़िलाफ़ उनके वर्कर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो कल को मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी यही हालात नज़र आएंगे। लेकिन आखिरी बात करके आपसे इजाज़त लेता हूँ कि मेरी इत्तला के मुताबिक अब या तो इलेक्शन नहीं, और अगर इलेक्शन होगा भी तो उस इलेक्शन में मुझे ये जो अफराद है 1,20,00,000 रुपए की टिकट्स लेकर उम्मीदवार बनने वाले, ये पार्टी मुझे बरसर इक़्तिदार आती नज़र नहीं आ रही। मुझे अब कुछ और नज़र आ रहा है। जो ही मुझे क्लियर कुछ नज़र आया, मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको खुलकर कहानी फिर पेश करूँगा। आज के व्लॉग के लिए तही पाकिस्तान जिंदाबाद।